زندگی بہتر بنائیں زندگی بہتر بنائیں زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کے مدنی چینل کا ایک خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ زندگی بہتر بنائیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم بڑے پیارے اور خوبصورت موضوعات پر ڈسکس کرتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے، بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی قیمتی اور خوبصورت گفتگو اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہمارے بزرگ مبلغین فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک بہت ہی خوبصورت موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں جن کے آنے سے ہر طرف روشنی پھیل گئی، نفرتیں محبتوں میں بدل گئیں اور انسانیت کو وقار اور عزت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کافر و مومن، انسان و جانور سب کے لیے آپ کی رحمت سے حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ حیوانات، پرندوں، درختوں، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور عظیم ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کا عالم کیا تھا، انشاءاللہ اس کے تذکرے بھی سنیں گے۔ بچیوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے نظارے ہمارے مبلغین بیان کریں گے انشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ اور جانوروں پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رحمت و شفقت لٹایا کرتے تھے، انشاءاللہ اس کے بھی خوبصورت واقعات آج کے پروگرام میں ہمیں سننے کو ملیں گے، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بڑھنے کا سبب بنے گا، اور حضور علیہ السلام کی محبت یہ تو ایمان کی جان ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی محبت دل میں مضبوط ہوتی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، ہمارا ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت تو یہ ایمان کی جان ہے، جتنی محبت بڑھتی جائے گی ایمان اتنا ہی کامل اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنے بزرگ مبلغین کا آپ سے تعارف کراتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ میری سیدھی طرف تشریف فرمائیں جناب محمد اقبال ضیائی اتاری بھائی۔ اقبال بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، مزاج گرامی طبیعت الحمدللہ رب ماشاءاللہ میرپور خاص سے تشریف لائے میں ہمارے مبلغ ہیں، ان کے برابر میں تشریف فرمائے جناب محمد رفیق اتاری بھائی۔ رفیق بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے آج ثنا خاں سہیل اتاری بھائی
حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، حیدرآباد سے تشریف لائے. سہیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. طبیعت اچھی ہے. آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدینے کی حاضری کے حوالے سے انشاءاللہ ایک کلام ہے، اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ، سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت، رولائے مجھ کو تمہاری فرقت، رولائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، عطا ہو مجھ کو غم مدینہ، تپا جگر چاک چاک سینہ، پڑھے محبت کی خوب شدت، بڑھے محبت کی خوب شدت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. اور میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے گھر
جذبہ ملے، وہ ہمت ملے، وہ جذبہ ملے، وہ ہمت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، مدینے میں ہو شہادت عطا، مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ، تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ، ہر ایک نبی ہر ولی کا صدقہ، تجھے تیری ہر گلی کا صدقہ، طیبہ میں مرنے کی سعادت دے، طیبہ میں مرنے کی سعادت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجے عطار کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا، بڑا پرسوز کلام ہے۔ اللہ اکبر، واقعی ایک عاشق رسول کی دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں شاعر وہ بیان کرتے ہیں، اور کیا رنگ ہے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کو جو عشق کا حصہ ملا ہے، اللہ کریم اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں۔
آئیے ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو ارشاد فرمایا جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کا قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں کچھ سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک پکچر دکھائی جاتی ہے اور اس کے بارے میں ناظرین سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے، کیا پیغام دے رہی ہے تصویر آپ کو۔ دیکھیں یہ تصویر ہے، ایک شیر ہے جس نے 2 تصویریں الگ الگ ہیں، اور اس میں شیر نے اپنے بچے کو منہ میں دبایا ہوا ہے دونوں تصویروں میں، ایک طرف چہرہ دوسری طرف ہے، ایک طرف چہرہ ہماری طرف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تصویر دیکھ کے ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے، یہ تصویر ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی سیگمنٹ ہمارے شامل ہوں گے تو وقت مناسب پر وہ سیگمنٹ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، بڑا ہی پیارا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دلوں میں بڑھانے والا موضوع ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کمال صفت ہے، ایک کمال آپ کے اوصاف میں سے ایک بہترین وصف ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، اور موضوع ہے رحمت عالم۔ تو پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مضمون، یہ مفہوم ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے بزرگ مبلغ ہمارے اقبال ضیائی بھائی تشریف فرما ہے۔ جی اقبال بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، کیا حکم ارشاد ہوا قرآن مجید فرمائے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ بے شک بے اور شک۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مفتی اہل سنت مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی تمام نبیوں، رسولوں، فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں، سبحان اللہ۔ دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، کیا بات ہے، مومن اور کافر کے لیے رحمت ہے، اللہ اکبر۔ مومن تو مومن، کافر کافر کے لیے بھی بات ہے بھائی، حیوانات، نباتات، جماعتات کے لیے رحمت ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، سبحان اللہ ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں ہی رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب اس دنیاوی عذاب کو ان کے لیے مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب، جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب، یہ ان سب سے اٹھا دیا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ یوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خاص حصہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اقبال بھائی حصہ تو ہمیں ملا ہوا ہے، نہ جانے کیسے ہم پر، ہماری تو وہ آنکھیں نہیں ہے نا کہ ہم رحمت برستی ہوئی دیکھ سکیں۔ تفسیر میں جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا
کہ ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور کافروں کے لیے رحمت صرف دنیا میں ہے کہ ان پہ عذاب نازل نہیں ہوتا. تو اب اندازہ لگائیں جب کافروں کو حضور علیہ السلام کی رحمت سے حصہ مل رہا ہے تو ہم تو اللہ اکبر. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم، رؤوف الرحیم. رؤوف و رحیم ہوتا سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا ہے. نہر نہر کی ہے تو دربار ہی اعلیٰ دربار ہے. اور کیا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انشاءاللہ بھی ہم آگے بیان سنیں گے. امت پر جو حضور علیہ السلام کی رحمت ہے اس کا عالم کیا ہے، اس کے نظارے کیا ہیں. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام سارے جہانوں جو کچھ عالم میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے. اور امت پر تو امت تو پھر حضور کی امت ہے نا، تو اس پر کتنی رحمت ہے اور حضور کی رحمتوں کا عالم کیا ہے، آپ کی شفقتوں کا عالم کیا ہے. رفیق بھائی کچھ یقیناً کما حقہ ہو تو بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا، زندگیاں ختم ہو جائیں بیان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہماری محبت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے کچھ بیان فرمائیں. لبیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرما دیتے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی امت کے لیے آسانیاں چاہتے. اللہ اکبر. کبھی ان پر بوجھ نہ ڈالتے، اللہ چاہے عبادت ہو، حج ہو یا مسواک جیسا مبارک عمل ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں امت کے لیے آسانی چاہی. اللہ اکبر. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا سبحان اللہ، سبحان. اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا. اب آپ اندازہ کریں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے. اللہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا. اللہ اکبر. اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ اس نے سوال کیا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. سائل نے بار بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو. اللہ اکبر. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. اللہ یعنی اندازہ کریں اتھارٹی آف دا بیلاؤڈ پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر اتھارٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر ہاں نکل جاتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور تم نہ کر سکتے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی گئے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز العرفان. اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. تو پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا. اللہ اکبر. اور اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میری امت. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس چیز نے رلا دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ترجمہ یعنی آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے. ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر مجھے اس موقع پر یاد آ رہا ہے
شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے. واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی. کیسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. لطف جب ہیں کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری. ارے بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی. سبحان اللہ. واقعی یہ منظر کشی کسی شاعر نے بڑی پیاری کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت ہے اس کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات یہ اس حدیث میں مسلم شریف میں. بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، امت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی امت کا، اور حضور اپنی امت کی یاد منا رہے ہیں، اور گریہ طاری ہے، اور ایسا گریہ ہے کہ جبرائیل امین حاضر ہو جاتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے محبوب کیا ہوا. حالانکہ رب سب جانتا ہے. ذرا غور تو فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کی کیا رحمت ہے، کیا محبت ہے اپنی امت سے، اور کتنا خوبصورت پیغام نبی کریم علیہ السلام کو پہنچایا گیا کہ محبوب آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو غمگین نہیں کریں گے. کیا بات ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے امت کو تو اتنا حصہ ملے گا انشاءاللہ کہ نبی کریم علیہ السلام سے رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ امت کے معاملے میں آپ کو غمگین نہیں کریں گے، اور آپ کو امت کے معاملے میں راضی کیا جائے گا. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امتیوں کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم پر انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کریم کی کرم نوازیاں ہیں، اور انشاءاللہ موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، انشاءاللہ حشر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہم پائیں گے. اور انشاءاللہ اسی رحمت کے صدقے میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تذکرے، حضور رحمت عالم ہے. تو ابھی ہم نے سنا کہ امت پر حضور علیہ السلام کی رحمت کا عالم کیا ہے. کافروں کے بارے میں بھی ہمارے اقبال ضیائی بھائی نے بیان فرمایا کہ تفسیر کے حوالے سے کہ کافروں کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں حصہ مل رہا ہے. جی نعمان اتاری بھائی، کیا حضور علیہ السلام کی رحمت کے طلبگار فرشتے بھی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے. بے شک بے شک. سبحان اور جو بھی مخلوقات ہیں جسے مخلوق کہتے ہیں وہ تمام کے لیے رحمت للعالمین. اللہ 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 اللہ. اب وہ صرف انسانوں تو زمین پہ ہے نا، جی جی، تو آسمان والے بھی آپ کی رحمت کے منتظر اور ان کے حقدار ہیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت سے آسمانوں کے فرشتے بھی فیض پا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو کہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، فرشتہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت سے وہ بھی حصہ پا رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، فرشتوں کے لیے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہیں، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کہ ہم سنتے ہیں کہ کئی ایسے فرشتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کوئی ایک دفعہ درود پاک پڑھے تو اللہ اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے فرشتے کو پیدا فرماتا ہے.
تو یوں فرشتوں کی ایسی بڑی تعداد جسے ہم جانتے ہی نہیں، وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے رحمت الہی کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں درود پاک پڑھنا بھی بے شمار فضیلتوں کا باعث، اور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہونے کا طریقہ بھی معلوم چل گیا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ والسلام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے خاص حصہ ملا۔ اللہ اکبر۔ کیسا ملا؟ اللہ اللہ۔ کہ حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اللہ کریم نے مجھے رحمت للعالمین کیا، تمہیں میری رحمت سے کیا فائدہ ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، یعنی پوچھا۔ سیدنا جبریل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے انجام سے بڑا خوف میں تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اترا اور اللہ پاک نے اس میں میری تعریف فرمائی، اللہ اللہ اللہ، تو میرا خوف بھی ختم ہو گیا، اور اس حسن خاتمہ پر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک تدریجاً نازل ہوا، اب سیدنا جبریل امین خوف میں، اللہ۔ تو فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہاں پہ ایک سیکھنے کو بات ملی کہ بے شک بے شک بے شک ان کی رحمت کا صدقہ، اللہ کی رحمت کے صدقے ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت کا کوئی ذہن بناتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی ایسا خوف ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ فرشتوں کے سردار اپنے انجام کے خوف میں ہیں، اور ہم انسان ہو کر جو ہے بالکل بے خوف ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت کا دریا بہ رہا ہے، جو ان کا فیض جاری ہے، ان پر درود پاک پڑھتے رہیں، اپنی زندگی کو اس درود پاک کی خوشبو کی مہک سے معطر بنائیں، اور ہم بھی ان کی رحمت کا حصہ پالیں، اور انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر اللہ کی رحمت سے ہو جائے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور واقعی اس عمر میں، ایک بڑھاپے کی عمر ہے، اس میں آدمی اول فول بک دیتا ہے، غصہ چڑچڑاپن عموماً ہو جاتی ہے، تو درود پاک کی کثرت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی نعمان بھائی، مزہ آیا سن کر کہ فرشتوں کو جو رحمت سے اس سے حصہ ملا، اس میں سے ایک انہیں یہ فائدہ بھی ملا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور کثرت سے درود بھیج رہے ہیں، اور کام یہی ہے کہ درود پڑھنا ہے۔ اور قرآن میں رب نے بھی فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ اس غیب بتانے والے پر درود، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو مومنوں کو بھی تو اس میں شامل کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی رحمت سے بڑا حصہ ملے، زیادہ رحمت ملے، تو درود پڑھنے کا تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے رہو درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو ملتا جواب ہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بڑی ہی خوبصورت گفتگو، ایمان کو تازہ کر دینے والی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھانے والی جاری ہے۔ بزرگ مبلغین کلام فرما رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے شیخ امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کی اپنے آپ ہے، اسے کسی نے نہیں دی، اس کی ذاتی ہے۔ اور نبی پاک کو جو بھی کمالات ملے، رحمت ملی، برکت ملی، سب اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ جیسے اس کو دنیاوی طور پر میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ یہ ایک نوٹ ہے، نوٹ نہیں ہے، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے۔
میرا کمال ہے، میں نے اس کو حاصل کیا، اور یہ نوٹ ہے مجھے کسی نے تحفے میں دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ تو اللہ کا جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، اور اللہ پاک کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اس کو عطائی کہتے ہیں۔ تو ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتے ہوئے اس معاملے میں کوئی مماثلت یا شرک وغیرہ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے کہ علم غیب، تو اللہ کا اپنا ذاتی علم غیب ہے، وہ کسی نے نہیں دیا، اور نبی کا یا نبی کی وساطت سے ولی کا جو بھی غیب کا علم ہوتا ہے وہ اللہ پاک کے دیے سے ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس میں بھی کوئی شراکت یا شرک والی کوئی صورت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی کمالات ہیں نا، تو اس میں مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جیسا ہو گیا معاملہ، ہم نے کچھ کہا تو یا اللہ بھی کہا یا رسول اللہ بھی کہا، بولا نہیں یہ تو یا اللہ صرف اللہ، یا رسول اللہ تو یہ تو بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اللہ پاک سننے کے لیے نہ کانوں کا محتاج، نہ اس کو آنکھوں کی حاجت، نہ اس کی آنکھیں نہ اس کے کان۔ اب وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق سنتا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب باقی دوسرے جو بھی دور سے سنتے ہیں، جیسے ہم نے یا رسول اللہ کا یا مانے آئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، تو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں نا، عطائی، تو اس لیے وہ مماثلت نہیں ہوئی۔ ورنہ اب جیسے اب تو سائنس نے بڑے مسائل حل کیے، تو جو سائنسی طاقت اتنی پاورفل ہو گئی ہے تو روحانی طاقت کتنی پاورفل ہوگی، اور جو سائنسی ترقیاں جو کچھ ہے یہ سب کو عقلیں اللہ نے دی ہیں، جتنی سائنسی ترقی ہے کسی کی ذاتی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عطا سے ان لوگوں نے یہ ترقیاں کی ہیں، لیکن اس میں یہ بھولیں بھی کرتے ہیں، ان کی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، مگر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کا کہا تبدیل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کریم کی اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی اس کی نوازشات ہیں، اہل ایمان پر تو خاص طور پر ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزاریں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام بجا لائیں، جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جائیں، اسی میں یقین مانیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تصویر دوبارہ دیکھتے ہیں، اور اس تصویر کو دیکھ کر ذرا غور کریں کہ تصویر کو دو رخ اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں۔ ایک میں اس شیر نے، شیرنی نے بچے کو پکڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک رخ تصویر کا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ شیر کسی بچے کو کھا رہا ہے اور اپنی غذا بنانا چاہ رہا ہے، اور دوسری تصویر بتاتی ہے نہیں شیر کھا نہیں رہا ہے، بلکہ شیر نے اپنے بچے کو پکڑا ہوا ہے اور اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے کے جا رہا ہے۔ تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ تصویر کا اگر ایک رخ دیکھا جائے اور اس کے دوسرے پہلوؤں پر غور نہ کیا جائے تو آدمی بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن غلطی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہیے کہ ہر تصویر کے دونوں رخ دیکھیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو تو پہلے غور و خوض اچھی طرح کر لینا چاہیے۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، بڑا ہی خوبصورت موضوع چل رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی رحمت الحمدللہ ہم اس کے نظارے آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں اللہ کریم نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ دنیا میں آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ سے آج سے 1500 سال پہلے، کیونکہ ہم نے 1500واں جشن ولادت منایا الحمدللہ، تو 1500 سال پہلے جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جلوہ گری ہوئی، تو اس وقت کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ اس وقت جہالت کا دورہ تھا، بڑی مطلب جہالت عام تھی، اور اس قدر جاہلانہ ماحول تھا کہ اس زمانے میں
جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی تو وہ اس کو اپنے لیے باعث شرم اور عار تصور کرتا، اور ایسے ایک نہیں متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی اور باپ نے اس کو قتل کر دیا، بیٹی پیدا ہوئی تھوڑی سی بڑی ہوئی، باپ نے زندہ بیٹی کو کھڈا کھودا اور دفنا دیا، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اور قربان جائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی کریمی پر، آپ کے رحمت پہ قربان جائیے، آپ کا تعلیمات کا نور دنیا میں عام ہوا تو وہ بیٹی جو پہلے دفنا دی جاتی تھی وہ بیٹی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ بچیوں پہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا عالم کیا تھا۔ آئیے ہمارے بزرگ مبلغ سے پوچھتے ہیں، اقبال بھائی آپ بیان فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کی شفقتوں اور رحمت کا عالم بچیوں کے لیے کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بیٹی کی ولادت پر غصے سے لال پیلے ہوتے تھے، اللہ اللہ، اور بہتوں نے تو زندہ بچیوں کو دفن کر دیا تھا۔ ایک شخص نے ہمارے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنایا اور عرض کی کہ میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میں اسے بلاتا تو وہ خوشی خوشی میرے پاس آتی، اللہ 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 اللہ، اور میں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے باہر لے جانے کے لیے اسے بلایا تو میرے ساتھ آ گئی۔ بچیاں ہوتی ہیں اور بچی سے والدین کو زیادہ انسیت ہوتی ہے، محبت۔ اچھا بچی بھی اقبال بھائی باپ سے بہت محبت، کیونکہ باپ تو اس کے لیے ہیرو ہوتا ہے، بیش بچی بیٹا بھی کرتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو، لیکن بچیوں کی محبت کا آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ بہرحال لوگ یہ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ مطلب ان کے معاملات کیسے تھے، وہ کتنے سخت گیر تھے کہ بہرحال تو وہ بچے آگے ساتھ لے جانے کے لیے اس نے کہا باہر لے کے جانا ہے، گھر سے دور ایک کنویں میں دھکا دے کر اسے گرا دیا۔ اللہ اللہ، وہ مجھے ابا جان کہتے، اے ہائے، یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آہ، کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ، یہی واقعہ ایک بار پھر سنا تو اتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ اللہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بچیوں کے قتل سے منع فرمایا بلکہ ان کی پرورش و تربیت پر جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان، فرمان بخشش نشان ہے کہ جس پر بچیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی ان پر خرچ کیا یا اچھی تعلیم و تربیت دی اور ان کے معاملے میں تمام دشواریوں پر صبر کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی دیوار بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف زبانی ہی نہ فرمایا بلکہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ننھی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے بے حد پیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کیا گیا جس میں ایک قیمتی ہار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں اسے دوں گا جو مجھے بہت پیارا ہے۔ آہا، سبحان اللہ، سبحان ارے اللہ، آقا کے فرمودات میں اگر دیکھیں نا اے ہائے، کیسی محبت اور شفقت جھلکتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے جملے ہوتے ہیں، حالانکہ کتنا مختصر سا جملہ ہے، یہ میں اس سے دوں گا جو مجھے بہت پیارا ہے۔ اے ہائے، پھر آپ نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں وہ پہنا دیا۔ سبحان اللہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے قربان واقعی جس کے لیے جو ارشاد فرماتے ہیں جیسی محبت فرمائیں اقبال بھائی عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں نا، صلی اللہ بیٹیوں کو معاذ اللہ و ثم معاذ اللہ اس زمانے میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جس کو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی اور اس معاملے میں جو دشواریاں اور مشکلات آئیں اس پر اس نے صبر کر لیا، تو کیا فرماتے ہیں، یہی بیٹیاں جنہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہی بیٹیاں تمہارے لیے
تمہارے اور جہنم تمہیں دوزخ سے بچاؤ کے لیے دیوار بن جائیں گی. مسلم شریف کی حدیث, ذرا غور فرمائیں بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین. تو جن کو اللہ کریم نے بیٹیاں عطا کی ہیں آپ خوش ہو جائیں, اللہ کریم نے نوازا ہے آپ کو, جہنم سے بچاؤ کے لیے آپ کو تحفے ملے ہوئے ہیں. اللہ پاک کی یہ رحمتیں جو آپ کے گھر میں, ان کی اچھی تربیت کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کر دیجئے. اور الحمدللہ پھر جب ان کا انعام محشر کے میدان میں ملے گا نا تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اور تربیت کرنا بھی اب تو بہت آسان ہو گیا الحمدللہ. دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے درمیان موجود ہے. آپ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیں. بچیوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدارس میں بھیجیں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھیجیں. اپنے بچوں کو بھی مدارس میں داخلہ کرائیں, جامعہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ کرائیں, جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرائیں, دارالمدینہ میں داخلہ کرائیں. اب تو الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں بڑی ترقی اور عروج عطا فرمایا ہے. اب تو بہت آسانیاں ہیں بچوں کی تربیت کرنا. پہلے کے دور سے اب بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ اب دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہمارے درمیان موجود ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسی عظیم ہستی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اور آپ مدنی چینل پہ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو فرماتے ہیں. تو آپ خود بھی مدنی چینل پر سے استفادہ کریں, بلکہ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بھی مدنی چینل کا عادی بنائیں. اپنے گھر میں مدنی چینل کو جاری رکھیں, انشاءاللہ تربیت کا سامان گھر بیٹھے بھی ہوتا رہے گا. اللہ کریم ہمیں بھی اپنی بچیوں سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ صرف بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹی کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نواسی سے کتنا پیار کرتے ہیں, بڑی مزے کی بات ہے یہ. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بھی ایک نواسی دی ہے. جب یہ روایت سنی تو بہت مزہ آیا الحمدللہ. تو واقعی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بیٹیاں تو محبت کرتی ہیں, نواسی بھی بڑا پیار کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے. بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی جنہیں اللہ نے دی. اللہ کریم انہیں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو نہیں ملی اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں انہیں بھی بیٹیوں کی نعمت عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی تو ذات ہی سراپا رحمت و شفقت ہے. اور آپ کی رحمتوں اور شفقتوں کے کیا کہنے کہ انسانوں پر بھی برس رہی ہیں, مومنوں پر بھی, کافروں کو بھی دنیا میں اس کے بینیفٹس مل رہے ہیں الحمدللہ. اور جانوروں پر بھی انعام ہے الحمدللہ. نباتات پر بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں. اچھا, یتیم بچوں سے نبی کریم علیہ السلام کا بڑا خاص تعلق ہوتا تھا. یتیم بچوں پر حضور علیہ السلام کی محبت و شفقت کا عالم کیا تھا؟ آئیے رفیق بھائی سے پوچھتے ہیں. جی رفیق بھائی. جی کریم رضا بھائی, یقیناً پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تو کیا کہنا ہے کہ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. یتیم بچوں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت ہوتی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کی بھی تعلیم فرمائی. پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. اللہ اکبر, سبحان اللہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہوئے اور بچوں کو پاس بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کے غم میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو اس وقت بچے تھے کہتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر لے گئے اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا. 3 دن تک ہم اس بہترین گھر میں رہے. اللہ اللہ. دلیل القدر صحابی حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے یتیم بچیوں کی شفقت و محبت سے پرورش فرمائی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچیوں کو
सोने की खूबसूरत बालियां पहनाई जिनमें कीमती मोती लगे हुए थे। अल्लाहु अकबर, यतीमों पर शफकत और उनका सहारा बनना जन्नत का रास्ता है। अल्लाह अल्लाह, यतीमों के सर पर हाथ रखना, उनके आंसू पोंछना, उनकी परवरिश करना अल्लाह पाक की रज़ा का सबब है। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के बकिया दिनों में भी जहाँ तक मुमकिन हो यतीम बच्चों की मदद करें, उनके लिए तालीम, कपड़े या खाने का इंतज़ाम करें। इससे दिल पर सुकून होगा, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बहुत ही प्यारे कुछ शेर हैं, मैं इसी ज़िमन में सुनाना चाहता हूँ कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदनदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पहले अरब की जो हालत थी आपने अभी बयान भी की। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर हो गया रुख हवा का। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है और यतीमों पर कैसे शफकत फरमा देते, वाकई इसकी मिसाल नहीं मिलती। सुभान अल्लाह। रफ़ीक भाई, बहुत प्यारी गुफ्तगू और बहुत ही खूबसूरत अमल हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो बुखारी शरीफ की हदीस बयान की इन्होंने, यार क्या मतलब एक शौक़ और मोहब्बत बढ़ाने वाली कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला, जो यतीम की किफ़ालत करे वो और मैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हैं, और फिर उंगलियों की तरफ इशारा फरमाया, ये दो उंगलियां जैसे मिली हैं, फरमाया इस तरह जन्नत में साथ होंगी। तो हमें तो चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इतना क़ुर्ब, ये कितनी बड़ी बिशारत है। देखा जाए आज के दौर में रफ़ीक भाई, ये कितनी बड़ी बुखारी शरीफ की हदीस है और कितनी बड़ी बिशारत है, और ये यतीमों से कितनी हुजूर की मोहब्बत है कि तुम ये मेरा काम करो, मैं ये तुम्हारा काम करूँगा, यतीमों की किफ़ालत करो। ये शौक़ दिलाना है। और वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, पहले आपने बयान किया, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं कह देता कि हाँ तो तुम्हें हर साल हज फ़र्द हो जाता, तो हुजूर जो फरमा दें अल्लाह पाक पूरा फरमा देता है। तो आला हज़रत ने तो हमें तालीम यही दी है, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या बात है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत में लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो बुज़ुर्गों के बंदी चैनल के नाज़रीन, ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, आपकी नज़र में अगर हैं तो उन पे शफ़क़त फ़रमाएँ, उनकी तालीम व तरबियत का ख़याल रखें, उनके खाने पीने का ख़याल रखें, उनके लिबास का ख़याल रखें, बीमार हो जाएं तो इलाज कराने की कोशिश करें, अपना हिस्सा मिलाएं, उनसे मोहब्बत करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप मोहब्बत फरमाते थे। जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे अब्दुल्ला ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमें तो अपने साथ घर ले गए और उस मुबारक घर में 3 दिन रहे। तो हुज़ूर की शफ़क़तों का आलम ये था यतीमों के साथ। तो हम भी कोशिश करें, सुन्नत पर अमल करने की नियत भी करें, और फजीलत अभी आपने सुनी ली है, इतना बड़ा इनाम है। तो जहाँ ये मौका मिल जाए, मतलब ये ज़ाया करने वाला मौका नहीं है। बाद ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं
کہ وہ نابالغ بچے جن کے والد صاحب دنیا سے چلے جائیں تو ان کا مال دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنے کا سوچتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی مطلب آخرت کا خسارے والی بات ہے، نقصان والی بات ہے۔ اور مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جن کے گھروں میں یتیم رہتے ہیں، جن کی وہ کفالت کرتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ یہ جنت میں جانے والا کتنا خوبصورت عمل ہے جس کی توفیق اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا اور یہ اتنی عظیم سعادت آپ کو میسر ہے، اور دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ سعادت چھینے نہ، یہ کام تو ہم سے لیتا رہے۔ تو اللہ کریم ہمیں یتیموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند اشعار کلام کے۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ نے تیرے جسم منور کتاب سے، جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف بے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا عظیم ہستی ہے۔ اللہ کریم کا کروڑ کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہمیں ملا ہے، الحمدللہ، حضور کے ہم امتی ہیں، کیا بات ہے، الحمدللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، اس وقت پیکج کا وقت ہے، ہمارا پیکج ہے جو ہم دیکھیں گے بھی انشاءاللہ، نیکی کی دعوت، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم رنچول لائن کے علاقے پلو کمپاؤنڈ میں جمع ہیں اور مسجد قباء سے نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، جب دنیا میں ہر طرف کفر و شرک، ظلمت، بے دینی اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، ظلم و ستم عام تھا، تب اللہ پاک نے انسانوں پر اپنی خاص رحمت فرمائی۔ 12 ربیع الاول کی مبارک صبح مکہ شریف میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ یہ نور تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو ساری انسانیت کے محسن بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے یتیموں کو سہارا ملا، دکھی دلوں کو قرار ملا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نیکی کی دعوت سن رکھے تھے اور مبلغ دعوت اسلامی نے بھی کیا خوبصورت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کیا، اور حضور علیہ السلام کی رحمت تھی الحمدللہ کہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور ظلمت کے اندھیرے دور ہو گئے الحمدللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سبحان اللہ، نوری نور الحمدللہ۔ شب ولادت ظاہر ہوا اور الحمدللہ وہ نور آج تک اپنی تابانیوں کے ساتھ چمک دمک رہا ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں، اور تصویر کیا پیغام دے رکھی ہے۔ تصویر دو رخ تصویر کے دکھائے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک رخ میں ایسا لگ رہا ہے کہ شیر ہے یا شیرنی اس بچے کو کھا رہا ہے، لیکن دوسری تصویر بتا رہی نہیں کھا نہیں رہا، بلکہ بچے کو پکڑ کر محفوظ مقام پر لے جا رکھا ہے۔ شیرنی ہے، بچے کو محفوظ مقام پر لے جا رکھی ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑا ہی اہم موضوع ہمارا جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت بیان ہو رہی ہے،
اس کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اضافے کا باعث ہے، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے جلوے تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حضور علیہ السلام نے محروم نہیں رکھا ہے۔ حضور کی شفقتیں اور محبت تو جانوروں پر بھی عام تھی الحمدللہ۔ تو آئیے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نعمان عطاری بھائی کچھ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ہم ایک دیہاتی اعرابی، جس کو ہم دیہاتی کہتے ہیں، اس کے خیمے کی طرف سے گزرا۔ وہاں پر ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، خیمے کے باہر ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اور ہرنی ایک جانور، بے زبان جانور، لیکن کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ کا ظہور کیسے ہونے لگا؟ جب اس ہرنی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملاحظہ کیا تو بولنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دیہاتی نے مجھے جنگل سے پکڑ کر یہاں باندھ دیا ہے، اللہ اللہ اللہ، میرے 2 بچے بھی ہیں، اللہ میرے تھنوں میں دودھ بھی ہے، اللہ، یہ نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں راحت پا جاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتا۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب، تو وہ مطلب عرض کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نافذ حکم ہوتے ہیں نا، اس کے جلوہ گری کیسے نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تم آ جاؤ گی واپس؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں آپ کو عرض کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا سا عذاب دے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ اللہ، کمال دیکھیں، بندھی بھی تھی، دیہاتی اس خیمے میں نہیں، وہ عربی خیمے میں نہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کیا، وہ جنگل میں گئی، دودھ پلا کر دوبارہ حاضر ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خیمے سے باندھ دیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی جو اعرابی تھا، وہ اپنا پانی کا مشکیزہ لیتے ہوئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیمے کے باہر تشریف فرمائے، جلوہ افروز ہیں، اور کوئی دیکھے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، وہ خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاجرہ ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دیہاتی نے وہ ہرنی ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے آزاد کرتا ہوں، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدیہ کی ہوئی ہرنی کو وصول کیا اور اسے آزاد کیا، تو وہ ہرنی دوڑتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنجو عنا کرتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں ایسے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں۔ ابھی ہرنی پہ ہی غور کریں، اللہ اللہ، حق تو میرا بھی ہے نا رحمت کا تقاضا کرنا، بندھی ہوئی ہے اور حضور کو دیکھ لیا، اللہ آ گئے، وہ لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی۔ اور قربان جائیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عالم میں جو کچھ بھی ہے، ہم نے وہ تفسیر میں سنا، عالم میں جو کچھ بھی ہے سب کے لیے حضور کی رحمت ہے، تو ہرنی کے لیے بھی تو حضور کی رحمت ہے نا۔ تو اب جس کے لیے رحمت ہے ان کی زبان بھی سمجھتے ہیں حضور، تو ہرنی نے اپنی زبان میں کہا اور حضور نے سمجھ لیا، اور کیا کرم نوازی فرمائی، اور اس کے حال پر کیسا رحم فرمایا کہ وہ قید میں تھی، بندھی ہوئی تھی، فریاد کی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، فریاد رسی بھی فرمائی ہے اور مشکل سے آزاد بھی فرما دیا ہے۔ کیا کرم نوازی ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد امتی جو کرے حال زار میں، 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 حال زار میں،
حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تصویر دیکھتے ہیں اور جو کالز آئی ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے ناظرین وہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس تصویر میں شیرنی اپنے بچے کو منہ سے اٹھائے ہوئے دکھائی گئی ہے۔ دیکھنے میں لگتا ہے جیسے سختی ہے، مگر اصل میں وہ اپنے بچے کو حفاظت اور پیار کے ساتھ اٹھا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی نعمان بھائی دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ ایک تصویر میں تو لگ رہا ہے کہ شاید اس نے دبوچ لیا، سختی لگ رہی ہے، لیکن اصل میں سختی نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایک مشہور ہے، رفیق بھائی آپ بھی اس بات کو مانیں گے کہ ڈونٹ جج دا بک وتھ اٹس کور، کہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں صرف کتاب کا سرے ورق دیکھ کر اس کا مضمون نہیں پتہ چلتا، تو ہمیشہ فوراً دیکھتے ہوئے جو ہمیں ایک عجیب سا لگتا ہے پہلے اس کو غور کر لیں، سمجھ لیں اور بدگمانیوں سے بچ جائیں۔ مجھے اس میں سے یہ سبق محسوس ہوتا ہے کہ بدگمانی نہ کر لی جائے، یار اس نے اس کو کھا لیا، اس نے اس کو ضائع کر دیا، اس نے یوں کر دیا، جو آج کل معاشرے کی باتیں ہیں۔ تو پہلے دونوں تصویر کے رخ دیکھ لے کہ آیا کہ یہ ہے بھی ہے نہیں، اس کا دوسرا رخ ہے کہ وہ شیرنی اپنے بچے کو حفاظت سے لے کے جا رہی، تو بدگمانی سے بچ جائے گا، اصل یہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال دیجئے۔ ظاہر اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی چیز سخت یا سخت گیر لگے، مگر اس کے پیچھے نرمی اور محبت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات کی اقبال بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں واقعی جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت کے فیصلے دیکھنے میں آتے ہیں، جو کبھی کسی میں شکر رنجی ہوئی تو آپ نے بٹھایا، ان کو بلایا اور اس کے بعد وہ ان کی سنی۔ اب وہ تو یہی تھا کہ سامنے والے کا مطلب یہ کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن امیر اہل سنت جو دوسری طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، تو ماشاءاللہ پھر وہ بڑی نرمی کے ساتھ اس طرف آ جاتے ہیں اور امیر سنت معافی تلافی کرا کے ان کو شیر و شکر کر دیتے ہیں۔ جی مزید کال دیجئے۔ ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے بڑے ہماری تربیت کے لیے ڈانٹ دے، بظاہر تو وہ ڈانٹنا ہی ہوتا ہے جو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ہماری اس میں تربیت فرما رہے ہوتے ہیں۔ واقعی بڑی خوبصورت بات ہے، والدین ہوں یا استاد ہوں، وقتی طور پہ تو برا لگتا ہے، کیوں رفیق بھائی؟ جی سختی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ سختی ہی ان کی محبت بھی ہے اور ہمارا فائدہ بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا فرماتے ہیں اس کالر کے بارے میں؟ یقیناً یہ بالکل صحیح ہے کہ بڑوں کی جو ڈانٹ اگر ہو ضرورت کے وقت، تو وہ ڈانٹ جو ہے نا وہ جوان نسل کے لیے فائدے کا باعث ہے اور آگے چل کر انہی کا فائدہ ہوتا ہے اور اسی سے انہی کی اصلاح ہوتی ہے اور اسی سے جو ہے نا ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ جیسے نعمان بھائی نے کہا نا کہ ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، ٹھیک ہے نا، کہ کسی بھی کتاب کو اس کے ٹائٹل پیج سے جج نہ کریں جب تک کہ اس کو اندر نہ پڑھا جائے کہ اندر کیا ہے۔ تو صحیح بات ہے، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور جو رخ نظر آ رہا ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ بھی مثال کالر نے بڑی اچھی دی کہ بڑے بزرگ جو ہے نا ہمیں اگر کوئی سختی کرتے ہیں، کچھ اصلاح کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تھوڑا ہمیں لگتا ہے، ینگسٹرز کو یہ لگتا ہے کہ یار اتنی سختی ہو رہی ہے، اتنا وہ ہو رہا ہے، روک ٹوک ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ پختہ عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہی سختی جو آج میری اصلاح کا باعث بنی۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے۔ بڑی پیاری بات ہے رفیق بھائی آپ نے بیان فرمائی کہ حاجی امین صاحب ہمارے بزرگوں کے مدنی چینل کے نگران بھی ہیں اور رکن شورا بھی ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا، میں ناظرین کو سناتا ہوں۔ حاجی صاحب نے یوں بیان کیا کہ ایک نوجوان تھا اور اس کے والد صاحب جو تھے نا وہ بڑی سختی کیا کرتے تھے، اسے لگتا تھا
کہ میرے والد صاحب بڑے سخت ہیں اور بات بات پہ مجھے ٹوکتے رہتے ہیں، گھر میں آتا ہوں تو چپلیں وہاں اتارو، چپلیں وہاں اتارو، چپل لے کر اندر نہیں آیا کرو، چپلیں وہیں دروازے پہ اتارنی چاہیے۔ اچھا روزانہ جوان بھول جاتا تھا، ڈائریکٹ گھر میں والد صاحب دعا چپل اتار کے آؤ، گھر میں لے کے آ جاؤ تو گھر گندا ہوتا ہے، فرش خراب ہوتا ہے۔ ابھی والدہ نے پوچھا لگایا تھا، اچھا اب آئے لائٹ کون بند کرے گا، لائٹ بند، دروازے کنڈی لگاؤ، لاک کرو، اچھا یہ کام کرو، یہ کام ہو، یہ اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہ کون چیزیں پڑی کون اٹھائے گا، یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھو۔ اچھا اب روزانہ کا یہی معمول تھا، وہ بچہ پڑھتا تھا، کالج میں تھا، فارغ ہو گیا، جاب کی تلاش کر رہا تھا، اب گھر میں آنا جانا بار بار ہوتا، والد صاحب دیکھتے بات بات پہ ٹوکتے، یہ بٹن بند کر دو، یہ پنکھا بند کر دو، یہ چیز صاف کر دو، بھائی میلی ہے تو اٹھا کے رکھ دو نا، دھلنے کے لیے ڈال دو، یہ کام کرو، ایسے کرو، ویسے کرو، ایسے۔ وہ سن کے نا وہ بچے کا جو نا وہ تنگ آ گیا، وہ بولا میں تو میری تو اس کی کیفیات یہ تھی کہ میری تو زندگی خراب ہوگی، جب دیکھو والد صاحب ٹوکتے، ہر بات پہ ٹوکتے رہتے ہیں، ہر بات پہ ٹوکتے، بس مجھے نوکری مل جائے میں ان کا یہ گھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب اس کے ذہن پکتا رہا، وہ نیگیٹو تصویر کا ایک ہی رخ لیتا رہا نا کہ والد صاحب ایسا کرتے ہیں، والد صاحب ایسا کرتے ہیں، روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، ہر بات پہ روکتے ہیں، ہر بات پہ ٹوکتے ہیں۔ اب یہ ذہن پکتا رہا، یہ ایک ہی رخ سے اتنا ہو گیا کہ مجھے نوکری لگے گی میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نوکری کے لیے کہیں انٹرویو دینے گیا، اور بھی بہت سارے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اچھا اب انٹرویو دینے کے بعد بہت سارے لوگوں نے انٹرویو دیا، انٹرویو دینے کے بعد جب اس لڑکے کا نمبر آیا نا انٹرویو دینے کے لیے، تو اس کا جب نمبر آیا تو اس کو کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ میں سلیکٹ ہو گیا، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ابھی تو مجھ سے کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہوئی۔ تو پھر اسی آنر نے بتایا تمہیں پتہ تمہیں کیوں سلیکٹ کیا؟ بولا تم جب آئے ہو نا تو ہم نے سب پہ نظر رکھی ہوئی تھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، اتنے سارے لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے، واحد تم ایک تھے کہ تم آئے ہو تو تم نے سیڑھیوں میں دیکھا بلب فالتو جل رہا ہے تو اس کو بند کر دیا۔ پھر تم اوپر آئے تو دیکھا راستے میں کوئی سامان پڑا ہوا تھا، جو راستے میں تم سے پہلے بھی اتنے لوگ گزر کر گئے، کسی نے اس سامان کو اٹھا کے سائڈ پہ نہیں کیا، لیکن جب تم آئے تو تم نے دیکھا گیا سامان بیچ میں پڑا ہے، اس کو اٹھایا اور سائڈ میں کر دیا۔ پھر اور آگے گئے تو ٹیبل پہ کتابیں بکھری ہوئی تھیں، وہ اٹھائیں اور سمیٹ کر ایک جگہ کر دیں۔ تو تم نے جو ہم نے کیمرے میں چیک کیا، تم نے اتنے سارے کام آفس میں انٹرویو دینے آئے ہو بغیر بولے، بھلائی والے، بہتری والے بغیر کہے کر دیے، تو پتہ چلا کہ تمہاری ذات میں مینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہمیں جاب دینی ہے اس کے لیے تم بہت اچھے ہو، اس لیے تمہیں یہ جاب ہم نے آفر کر دی، تم مطلب سلیکٹ ہو ہماری طرف سے۔ جب یہ باتیں سنی تو اس نوجوان کے نا یہاں آ کے کوئی چیز لگی، یار یہ کیا ہوا؟ جس بات کو میں سمجھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے بار بار ٹوکنے کی وجہ سے جو میری عادتیں بن گئی تھیں اور آج بے اختیاری طور پر میں نے وہ سارے کام کیے ہیں، تو مجھے کیمرے کی آنکھ نے جج کیا ہے، مجھے سلیکٹ ہو گیا ہوں اور مجھے انہی باتوں کی وجہ سے نوکری مل گئی ہے۔ تو یہ تھا تصویر کا دوسرا رخ، جو آپ نے بات کی کہ والدین کی تربیت ہوتی ہے اور مطلب وہ بچہ پہ سختی کرتے ہیں تو بچے کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی جو سختی ہے نا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے۔ وہ باغ جس کا مالی نہیں ہوتا اور اس کی کٹائی چھٹائی نہیں ہوتی، وہ کچھ عرصے کے بعد بدنما بن جاتا ہے، وہ خوبصورت نہیں رہتا، وہ ویران ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور قربان جائیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر الحمدللہ مسلمان ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں، امیدوار بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے آقا تو ہیں ہی رحمت للعالمین، یقیناً ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے، نہ اس دنیا میں، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ انشاءاللہ آپ اپنے دامن کرم میں چھپا کر ہمیں جنت میں بھی لے کے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، حضور علیہ السلام کی رحمت کے ہم نے کچھ تذکرے سنے، کچھ واقعات سنے، یقین مانے یہ تو ایک جھلک ہے، حضور کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور
اور حضور کی رحمت کی شان تو ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں، بیان کر ہی نہیں سکتے. ہم جتنا بیان کریں گے نہیں، یوں سمجھ لیں کہ حضور کی رحمت کے سمندروں میں سے کوئی قطرہ لیا. یقین مانے حضور کی رحمت کے جلوے تو انشاءاللہ محشر کے میدان میں دیکھنے والے ہوں گے. اور جب محشر کا میدان برپا ہوگا اور حضور اپنے غلاموں کو جنت میں بھیجنے کے لیے جب کبھی حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی میزان پہ تشریف فرما ہوں گے، کبھی پل صراط پر دوڑے ہوئے جا رہے ہوں گے نا، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. اور محشر میں جو حضور علیہ السلام کی شان ہوگی، جو آپ پر اللہ کی کرم نوازی ہوگی، اور جو امت کے بارے میں حضور علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی جبرائیل امین کے ذریعے، محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے بلکہ آپ کو راضی کر دیں گے. اس کے جلوے محشر کے میدان میں انشاءاللہ نظر آئیں گے، اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو پکڑ پکڑ کر انشاءاللہ جنت کی طرف بھیج رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ عز و جل حضور کی رحمت کا حصہ ہم ضرور پائیں گے. اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے حضور کی رحمت پانے کا، ایک یہ کہ حضور علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ حضور کی سیرت کو اپنا لیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. اور ان دونوں چیزوں کی عادت اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. آپ کے شہر میں، دنیا میں جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے شہر میں جہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، آپ نے وہاں شرکت بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے. اور ہر ہفتے کو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر. ہر ہفتے کو یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو آپ نے مدنی مذاکرہ بھی اٹینڈ کرنا ہے. مدنی چینل پر تشریف فرما ہو جائیں، امیر اہل سنت کا پروگرام مدنی مذاکرہ آتا ہے، آپ وہ دیکھیں. انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے، زندگی بہتر